صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أعظامنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ويل للمشركين. خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے شائع کردہ مبینہ درخواست ابیض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس وقت کے لیے آپ کے خطبے کے لیے بھی میں نے اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے چند اعتراضات کو سنا ہے اور انہیں کا آپ کو کچھ نظر آتا ہوں گا۔ ایک اعتراض حکومت پاکستان کو احمدیت پر یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ ہے کہ ان کا روحانی قد و قامت دیگر انبیاء سے کہیں بلند ہے۔ اس قسم کی یہ دعووں کی مثالیں دینے کے لیے ہم مرزا صاحب کی تحریروں میں سے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا، یہ حضرت عبداللہ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے۔ اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا۔ حقیقت الوحی صفحہ 153۔ پھر ایک اور اقتباس ختیمہ حقیقت الوحی کا دیتے ہوئے یہ صفحہ 84 پر درج ہے۔ حکومت پاکستان اس اقتباس کو بھی اعتراض کا نشانہ بناتی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ تو جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی ضروری طور پر جیسا کہ خدا نے اس کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے، اور میری نسبت جری اللہ فی ظلم الانبیاء فرمایا، یعنی خدا کا رسول سب نبیوں کے پیرووں میں، تو ضرور ہے کہ ہر نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔ اس سے ایک اعتراض کے علاوہ ایک دوسرا اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ علی احمدیہ نے
अपनी वही को दीगर अंबिया की वही की तरह करार दिया है। दरअसल ये दोनों एतराज़ात एक ही नौ के हैं। अगर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ज़ुमरे अंबिया में शामिल हैं तो ज़ुमरे अंबिया के मुतालिक कुरान करीम से हमें दो किस्म की आयात मिलती हैं। बाज़ आयात में तो तमाम अंबिया के बराबर होने का जिक्र है। ला कालू आमन कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही कि हम रसूलों के दरमियान किसी किस्म का फर्क नहीं करते। ये दावा हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों की तरफ महसूस फरमाया गया। और दूसरी जगह फरमाया तिल्कुर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। यही वो रसूल हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ों पर फजीलत दी। अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ज़ुमरे अंबिया में शामिल हैं, उन दोनों आयात में इन दोनों एतराज़ात का जवाब मौजूद है। वही के लिहाज से रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं किया जा सकता और हर रसूल को वही पाक वही खुदा की तरफ से उतरती है, हर रसूल की तरफ जो उससे पहले रसूलों की तरफ उतरी थी या आइंदा रसूलों की तरफ उतरनी थी। और खुदा के पाक कलाम में उसकी शान, उसकी शौकत, उसकी सेहत, उसकी सच्चाई के एतबार से कोई फर्क नहीं होता। जहां तक मरातब का ताल्लुक है, ये भी अल्लाह का काम है, जिसको चाहे बुलंद मर्तबा अता फरमाए, जिसको चाहे कमतर मर्तबा अता फरमाए। और अंबिया को दूसरे अंबिया पर फजीलत दी गई है। अब देखना सिर्फ ये है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो दावा था, उस दावे के एतबार से आपको ये दावा भी देता है कि नहीं कि आपको गुज़श्ता बाज़ अंबिया पर फजीलत है। जहां तक आपके दावे का ताल्लुक है, आपने मसीह होने का दावा फरमाया और महदी होने का दावा फरमाया। और महदी और मसीह के मुतालिक उम्मत के गुज़श्ता बुजुर्गों ने, औलियाउल्लाह ने, मुजद्दिदीन वक्त ने बड़े खुले लफ्जों में इस बात का ऐलान फरमाया कि उसका मुकाम उम्मत में से किसी आम इंसान का मुकाम नहीं होगा, बल्कि बादलों के खास तौर पर वाज़ेह तौर पर यह लिखा कि वो गुज़श्ता बाज़ अंबिया से भी अफजल होगा। लेकिन इमाम महदी और मसीह का जिक्र अगर छोड़ भी दें तो ऐसी भी उम्मत में बुजुर्ग पैदा हुए जो ना इमाम महदी होने के दावेदार थे, ना मसीह होने के दावेदार थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही दावे खुद अपनी जात के मुतल्लिक किए, बल्कि इससे भी बढ़कर। चुनांचे जहां तक वही का ताल्लुक है, उम्मत मोहम्मदिया में वही का जिक्र भी उसी तरह मिलता है जिस तरह हज़रत मसीह सलाम के दावे में मिलता है। और जहां तक गुज़श्ता लोगों पर फजीलत का और बाकी बनी नौ इंसान पर फजीलत का ताल्लुक है, ये दावे भी उम्मत मोहम्मदिया में एक से ज़ायद जगह नजर आते हैं। वही के लिहाज से मैं दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी ना सिर्फ वही का दावा करते हैं, बल्कि ये दावा करते हैं कि मुझे मेराज हुआ और उसमें मुझ पर ये आयत नाज़िल हुई, कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला अलैना व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब व इसहाक़ मूसा व ईसा व नबिय्युना व हुसैन ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन व नहनु लहु मुस्लिमून फ़अतानी फ़ी हाज़िहि आयति कुल्ल आयात व क़र्रबा अलैहि अल-अम्रा व जअलहा मिफ़्ताह कुल्लि इल्मिन फ़अलिमतु अन्नी मजमूअ अन रुकअनी अल-दुआत मकिया 350।
کہتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم خدا کے لیے کامل فرمانبردار ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پس اس آیت میں اس نے مجھے تمام نشان دیے اور میرے لیے روحانی امر کو قریب کر دیا، اور اس نے اس آیت کو میرے لیے ہر علم کی کنجی بنایا۔ بس میں نے جان لیا کہ میں ان تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ میر درد دہلوی نے بھی اپنی کتاب علم الکتاب میں تحدیث نعمت کے عنوان کے تحت اپنے الہامات کا ذکر کیا ہے، جو اپنے مرتبے میں پہلے الہامات کی شان رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات ہی کی شکل میں آپ کو بھی الہامات ہوئے۔ چنانچہ ایک الہام یہ درج ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور الہام ہوا أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ فِي زَمَانٍ يُحْكِمُ اللَّهُ بِآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ۔ پھر الہام ہوا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جہاں تک حضرت مسیح پر فضیلت کا ذکر ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی حکمت بھی خود بیان فرمائی، اور وہ حکمت اس نوع کی ہے کہ آج بھی کوئی باشعور انسان جو اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ایمان رکھتا ہو، اس حکمت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ایمان کو برائے بغیر اعتراض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جو دلیل آپ نے قائم فرمائی وہ یہ ہے، اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جبکہ مجھ کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے ایک خدمت سپرد کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا آقا اور مخدوم تمام دنیا کے لیے آیا تھا، تو اس عظیم الشان خدمت کے لحاظ سے مجھے وہ طاقتیں اور قوتیں بھی دی ہیں جو اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے ضروری تھیں، اور وہ معارف اور نشان بھی دیے گئے ہیں جن کا دیا جانا اتمام حجت کے لیے مناسب وقت تھا، مگر ضروری نہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معارف اور نشان دیے جاتے، کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی سرشت کو وہ قوتیں اور طاقتیں دی گئیں جو یہودیوں کے تھوڑے سے فرقے کی اصلاح کے لیے ضروری تھی، اور ہم قرآن شریف کے وارث ہیں جس کی تعلیم جامع تمام کمالات ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے، مگر حضرت عیسیٰ صرف توریت کے وارث تھے جس کی تعلیم ناقص اور مختصر قوم تھی۔ اس وجہ سے انجیل میں ان کو وہ باتیں تاکید کے ساتھ بیان کرنی پڑی جو توریت میں مخفی اور مستور تھی، لیکن قرآن شریف سے ہم کوئی امر زائد بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تعلیم اتم اور اکمل ہے اور وہ توریت کی طرح کسی انجیل کی محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک دیگر بزرگوں کے دعوی کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ اقتباس میں الشیخ داؤد بن محمود القیصری کی شرح اصول الحکم سے لے رہا ہوں۔ اس کے مقدمے میں آپ لکھتے ہیں حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا انا نقطۃ و بائے بسم اللہ، انا جنب اللہ الذی فرقت فیہ، وانا القلم وانا اللوح وانا اللوح المحفوظ وانا العرش وانا الکرسی وانا السماوات السبع والارض۔ مقدمہ صفحہ 32 سطلات کہ حضرت علی نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں، میں خدا کا وہ پہلو ہوں جس کے متعلق تم نے کوتاہی سے کام لیا،
میں قلم ہوں، میں لوح محفوظ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں ساتوں آسمان اور زمینیں ہوں۔ ایک شیعہ امام حضرت امام جعفر صادق جو اہل تشیع کے چھٹے امام ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے، آپ امام مہدی کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان فرماتے ہیں بطور پیشگوئی کے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو وہ یہ دعوی کرے گا، یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فہا انا ذا موسیٰ و یوشع الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون فہا انا ذا عیسیٰ و شمعون الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین الا محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ انا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فہا انا الحسن والحسین ومن اراد ان ينظر الى الائمة من ملک الحسین فہا انا الائمة۔ اے تمام سن لو، ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہیے، یاد رکھیے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں۔ یہ پیشگوئی ہے شیعوں کے چھٹے امام اور امت محمدیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت امام جعفر صادق کی۔ یہ امام مہدی یہ آ کر بیان کرے گا، اے تمام لوگوں سن لو، ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہیے، یاد رکھیے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں، اور جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے وہ موسیٰ اور یوشع میں ہوں، اور جو عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہے وہ عیسیٰ اور شمعون میں ہوں، اور جو محمد اور امیر المومنین کو دیکھنا چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین میں ہوں، اور جو حسن اور حسین کو دیکھنا چاہے وہ حسن اور حسین میں ہوں، اور جو نسل حسین میں ہونے والے ائمہ کو دیکھنا چاہیں وہ ائمہ میں ہوں۔ حکومت پاکستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کر کے میں مزید کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر وہ دلیل دیکھی۔ امام مہدی کے اگر یہی مقامات تھے اور یہ مقدر تھا اور گزشتہ بزرگوں نے پیشگوئی میں یہ فرما رکھا، سچے امام کے لیے ضروری تھا کہ یہ بات ہے۔ اگر وہ امامت کا دعویٰ تو کرتا اور یہ دعویٰ نہ کرتا تو وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ سچ بات ہے۔ رسول سے دیگر یہ ائمہ جھوٹے ضروری ہے، دونوں باتوں میں سے ایک کو کیا کریں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کرنا پڑے گا، جس طرح حضرت امام جعفر صادق کی ایک کا اقرار کرنا۔ اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسرا قرار دیتے ہیں تعالی کے نتیجے میں، پھر حضرت امام حسین کی سچائی اور بزرگی کا بھی انکار کر دینا۔ لیکن یہ سلسلہ راوی کا امام کمیل سے جو اس وقت شیعہ ہو امام ہیں یا نائب امام کو مقام رکھتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں شیعہ ائمہ کے متعلق، امام مہدی کے متعلق نہیں، عام شیعہ ائمہ کے متعلق۔ بے شک ہمارے مذہب کی لازمی باتوں میں سے یہ ہے، لازمی باتوں میں کہ ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے، نہ کوئی نبی مرسل۔ ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے، نہ کوئی نبی مرسل۔ آگے ولایت الفقیہ کا حوالہ ہے، ولایت الفقیہ بالحکومت الاسلامیہ صفحہ 35۔ حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی
میں نے تو نہ مسیح کا دعویٰ کیا نہ مہدی کا دعویٰ کیا، لیکن امت محمدیہ کے بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے جو بلند مقامات عطا فرمائے ہیں وہ اتنے عظیم شان ہیں کہ آج کل کا عرفان سے عاری ظاہر پرست مولوی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق شیخ نور الدین صاحب ابو الحسن علی بن یوسف اپنی کتاب اپنی تعریف بہجت الاسرار کے صفحہ 21 میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر صاحب نے فرمایا الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل۔ پھر فرمایا لا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد، یہ انسانوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور ملائکہ کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، اور میں ان تمام کا کہہ رہا ہوں مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ اسی طرح نواب محمد صدیق الزدی حسن خان صاحب ابن سیرین کا یہ قول اپنی کتاب ہدایت الکرامہ صفحہ 386 میں درج کرتے ہیں قال ابن ابی شیبہ فی باب المہدی عن محمد بن سیرین قال یکون هذه الامة خلیفہ یکون فی ہوگا یکون فی هذه الامة خلیفۃ خیر من ابی بکر و عمر قیل خیر منهما قال يفضل على بعض الانبیاء وفی لفظ لا يفضل علیہ ابو بکر وعمر سیوطی گفت هذا اسلام صحیح۔ کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا، محمد بن سیرین لکھتے ہیں اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو ابو بکر اور عمر سے بھی بہتر ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا کیا وہ سے بہتر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا، اور یہ روایت کے الفاظ ہیں اس خلیفہ سے ابو بکر اور عمر افضل نہیں ہوں گے۔ امام سیوطی نے اس قول کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کا نام بڑے احترام کے ساتھ اسی کتابچے میں درج ہے جو جماعت کے خلاف شائع کیا گیا ہے، اور ان کو ایک سند قرار دیا گیا ہے اور ایک عظیم الشان فلسفی قرار دیا گیا جو امت کی مسائل کو خوب سمجھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حق له ان ينعكس فيه انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ويلزم العامة انه اذا نزل في الارض كان واحد من الامة كلا بل هو شرب بالاسم الجامع المحمدي والنسخة منتصفة منه والشتان بينه وبين احد من الامة۔ الخیر الکثیر 236-237۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی یہ پیشگوئی فرماتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام آنے والے مسیح موعود کے مقام کا، یعنی مسیح موعود اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار منعکس ہوں۔ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مسیح موعود نازل ہوگا تو محض امت ہی فرد ہوگا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس میں جامع محمدی کی شرح اور آپ کا سچا عکس ہوتا ہے۔ اس کہاں میں اور کہاں محض امت۔ حضرت امام عبداللہ کاشانی شرح کاشانی علی خصوص الحکمت میں فرماتے ہیں مہدی آخر الزمان شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو۔
المهدي الذي يجيء في آخر الزمان فإنه يكون أحكام الشريعة تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي المعارف والعلوم والحقيقة تكون جميع الأنبياء والأولياء تابعين له كلهم ولا نناقض ما ذكرناه لأن باطنه باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو یعنی مہدی آخر زمان شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، لیکن معارف، علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں، کیونکہ اس کا باطن محمد علیہ السلام کا باطن ہوگا. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تارک نفرا بانا تشتبک بحقیقت رجل من آلہ والمتوسلین الیکما وقع بیننا صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت الی ظہور المہدی. یعنی ظہور حقیقی کی ایک قسم یہ ہے کہ کبھی ایک شخص کی حقیقت میں اس کی آل یا اس کے متوسلین داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی سے تعلق میں اس طرح کی ظہوری حقیقت وقوع پذیر ہوگی. ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قرار دیا ہے. جہاں تک امت محمدیہ کے مسلمہ بزرگوں، صاحب کشف و الہام بزرگوں، ایسے بزرگوں کا تعلق ہے جو اپنے وقت کے افتاب تھے، جو اپنے وقت کے مجددین تھے، جن کو امت نے ایسے عظیم مراتب بتا دیے، ان کی شان کا تو کیا سوال، ان کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی آج آپ کو علماء نظر نہیں آئے. یہ تمام اقوال ان کے. بس اب دو ہی باتیں ہیں فیصلے کے لیے، یا تو اسی چوری سے ان کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت کرو، یا تو اسی موت سے ان پر بھی کفر کے فتوے لگاؤ. جس طرح تم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر فتوے لگائے، اگر انصاف اور تقویٰ تم میں ہے تو وہی باتیں جو پہلے کہہ گئے ان پر بھی اس لیے. اور پھر یہی نہیں، تم نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے امدادی کے نتیجے میں آپ کے تمام ماننے والوں کی گردن درمی کرا دے دیا. انہوں نے فیصلہ دیا کہ جائز ہے کہ ان کے گھر لوٹے جائیں، ان کے اموال کو آگے لگائے جائیں، ان کے دوستے لگا کر دیے جائیں، ان کے بیوی بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے، اور اگر بیوی بچے پہلے زندہ رہیں تو ان کے والدین کو ان کے سامنے قتل کیا جائے. سب جائز ہے کیونکہ ان کے ایمان کی عدالت کی. پہلے ائمہ کے ماننے والوں سے بھی نہیں شروع کرو، مگر نہیں، تمہیں ضرورت نہیں، تم تقویٰ سے آ رہی. میں زبان درازی کا تمہیں اختیار ہے، اس سے آگے تمہیں کوئی اختیار نہیں. سیدھی معمولی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق یہ مسلمہ عقیدہ ہے ان بزرگوں کا جن کے میں نام لیے، اس کا یہ مقام ہوگا، وہ یہ باتیں کرے گا. بس ایک امام مہدی کے دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سچائی کی پہچان ہے، نہ کہ اس کی جھوٹ کی پہچان. اگر وہ دعویٰ کرتا اور کہتا میں یہ نہیں ہوں، تم اٹھتے اور تم ہی اس کو مقبول کرتے. اگر تم یہ دعوے نہیں کرتے تو تم لازماً جھوٹے ہو، کیونکہ اس سے پہلے ائمہ کو تمہارے متعلق یہ فرمایا. ایک اور اعتراض، بلکہ ایک مجموعہ اعتراض آپ کو یہ کیا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، مرزا غلام احمد نے ابتدا میں نبوت کے دعویٰ کی حقیقی خواہش کا واضح طور پر اظہار نہیں کیا. انہوں نے آغاز ختم نبوت کے بارے میں ذہنی انتشار پیدا کرنے سے کیا. پھر بتدریج لیکن دیری سے اپنی منزل مقصود تک بڑھتے چلے گئے. بڑے تجربے اور کئی متصادم اظہارات کے بعد
उन्होंने फिर आखिर यतीमों ने कहा तेजी से बढ़ते चले गए, मगर बड़े तजब्जो और कई मुतसादिम इजहारात के बाद उन्होंने फिर आखिर यतीमों ने कहा। फिर एक और एतराज ये करते हैं कि अपनी जवानी के जमाने में मिर्जा साहेब सरा और असाबी दौरों की बीमारियों में मुब्तला है। सरानिटी को कहते हैं। कभी कभी वो हिस्टेरिया के हमलों की वजह से बेहोश हो जाया करते हैं। उन्हें डायबिटीज का मर्ज भी था और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि बाद में उन्होंने अपनी दो बीमारियों यानी मिराब और डायबिटीज को अपने हक में एक दलील बना के धर लिया और उन्होंने लिखा, देखो मेरी बीमारी के मुताबिक आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुई थी तो इस तरह हुक्म में आई कि आपने फरमाया था कि मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो जो जर्द चादरें उसने पहनी है। सवाल ये है कि ये जो दो किस्म के मुख्तलिफ एतराज़ात मैंने पढ़ कर सुनाए हैं, वो लोग जो मजहबी तारीख का कुछ इल्म रखते हैं और खुसूसन मुस्तशरिकीन के लिटरेचर से वाकिफ हैं, उनके दिनों में एक घंटी सी बजी होगी। हमने तो ये बातें पहले भी सुन रखी, ऐसे ही अल्फाज, ऐसे ही गोदे और लचर हमले, ये तो पहले भी होते आए हैं। कहाँ थे वो, किसने किए? ये एतराज की अदाएं इन लोगों ने किससे सीखी? उसके मुताबिक घर के बेटी से बढ़कर और कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। चुनाचे मैं अखबार अहले हदीस सफ़ा 2 कॉलम 2 24 मार्च 1911 का एक इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ, जहाँ जोर पकड़ जाता है। और ये हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की बात है कि इस अखबार में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को ये चैलेंज दिया गया था। मौलवी सनाउल्लाह साहब लिखते हैं, हमारा हक है या नहीं? बहुत अच्छा, हमारा हक है कि नहीं कि हम आपके मिशन पर वो सवालात करें जो आपके रसूल की रिसालत के मुनाफियों, जिस तरह ईसाई और आर्या वगैरह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एतराज़ करें। जानी भी सीखे तो किससे सीखे? मुखालिफत के ढाने भी इख्तियार किए तो किसके बताए? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुखालिफत इख्तियार नहीं करते, अंबियाए गुज़श्ता की मुखालिफत का तरीक़ा इख्तियार नहीं करते। सीखते हैं तो आर्यों और ईसाइयों से सीखते हैं, उन नापाक हमलों के तरीक़ जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पर किया करते हैं। बस इस निशानदेही के बाद अब हमारे लिए उन हमलों को समझना बहुत आसान हो जाता है। विलियम योर तदरीजी दावी के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ करता है अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में सफ़ा 46 और 45 की एडिशन में दिया गया। कहता है, हम ये कयास कर सकते हैं कि मोहम्मद शक और हिचकिचाहट के एक दौर में से गुजरने के बाद शक और हिचकिचाहट के एक दौर में से गुजरने के बाद ये कहने लगा कि ये खुदा का पैगाम है। दरीन असनाम उसने ये कहा कि ये सब खुदा के नाम की खातिर है। ये मुकाम उसकी तमाम जिंदगी पर छा गया और उसकी हरकत में मुकम हो गया। वो एक खादिम बना, रसूल बना और फिर खुदा का नायब। उसके मिशन के दायरे हमेशा बढ़ते रहे। उनकी बुनियाद अपनी रसूलों पर था, उन्हीं रसूलों पर था। अब नाम बदल ले विलियम योर का और उसकी जगह इनके मकाले का मुसन्निफ का नाम रखते हैं, कोई फर्क नहीं। और फिर लिखता है, मक्का में किसी हाकिम आला की गैर मौजूदगी और आपस में बटी हुई हुकूमत ने मोहम्मद को इस फैसले का मौका दिया। और यहां तो नहीं मगर दूसरी जगह लिखते हैं कि मेरों की हुकूमत ने इनको ये मौका दिया। और फिर वो लिखता है, मदीना आने के चंद माह बाद मोहम्मद ने यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा और जल्दी से अपने लोगों के लिए अपना लिया। इससे पहले ये इस्लामी हुकूमत था। ये इस दौरान नाफिज हुआ जब मोहम्मद
اپنے دین کو یہودیوں کے تہواروں کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا تھا، اور جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے وہی ناپاک میراث اور آسٹریلیا اور مٹی کے جدید اعتراض اس پر کر رہے ہیں۔ سب کائنات کے مخصوص پر جن کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سید ولد آدم جو تمام نبیوں سے افضل تھا، جس کی خاطر یہ کائنات وجود میں لائی گئی، اور جس کی حکمت اور جس کی فطانت اور جس کی ذہانت ایسی چمکی کہ خدا نے خود فرمایا کہ یہ ایسا نور تھا کہ اگر آسمان سے شعلہ الہام نہ بھی نازل ہوتا تب یہ نور جگمگا اٹھنے کے لیے ملا۔ کہتے ہیں پیغمبر اذہب الجھا ہوا، نعوذ باللہ، اور اعصابی مریض، اندھیرے سے خوف کر جانا تو لازمی، میں کوئی اس حوالے کو پڑھ نہیں سکتا۔ اور بیماری کے متعلق اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پادری فاؤنڈر کی CG فاؤنڈر کی کتاب نظام الحق صفحہ 459 اور 463 کا مطالعہ کرنے اگر آپ نے غیرت نے اس چسکے کے ساتھ ایسے مزے لے لے کر بعض احادیث پر بنا رکھ کر اور بار بار یہ جتا کر کہ دیکھو میں نہیں کہتا کہ تمہارے بزرگ، تمہارے محدثین، تمہارے بڑے بڑے فقہ کے استاد اور تمہارے بڑے بڑے مورخین لکھ چکے، اور حوالے پر حوالے دیتا چلا جاتا ہے ایسی سبھی حکایات کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یا اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض غلط نتائج نکالتا ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ روایت جس میں نعوذ باللہ من ذالک زندگی کا نقشہ ہی بلکہ نہایت ہی کمینے اور ذلیل الفاظ میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ تو میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن اگر ان میں ضرورت ہمت ہے اور غالباً انہوں نے سیکھی باتیں نہیں صحیح ہیں تو وہ خود پڑھ سکتے ہیں۔ بات جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، ایک اور بڑی دلچسپ کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دو بیماریوں کا ذکر کر کے یہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کا تعلق ہے۔ بیمار، بشر، کمزور، ان بیماریوں میں اور خود اپنے ان انبیاء پر جن پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں، ان پر بیماریوں کے ایسے ایسے بہتان باندھتے ہیں جن میں کوئی نہیں۔ ان بہتانوں میں سے جو خود مسلمان علماء نے باندھے ہوئے ہیں بعض اسرائیلی روایات کے بنا پر میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ادریس کے متعلق سنیے، یہ گدی کا نقشہ جن کے ذہن میں ابھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وکانت احدا عینیہ اعظم من الاخری، الفان جز 2 صفحہ 138، کہ آپ کی ایک آنکھ بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تو آگے پرندے ہی ہو گئے، اور یہ تو خیر ابھی معمولی بات ہے۔ اب سنیے حضرت ایوب کے متعلق تفسیر جلالین کا حوالہ اور وہ نقشہ جو حضرت ایوب کی بیماری کا وہ کھینچتے ہیں۔ فنفخ ابلیس فی من خرج طول منها جسده فخرج منها تعلیل مثل اللیاقل غنم ووقعت فیہ حکۃ فحک بأسفارہ حتی سقطت کلها ثم حکها بالمسوح بالخشنة حتی قطعها ثم حکها بالفخار والحجارة خشنة فلم يزل كذلك حتى تقطع جسده وانثنى فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشا
وحجره الناس كلهم الا زوجته رحمت بنت اسماعیل. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شیطان نے آپ کے نتنوں میں پھونک ماری. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو فرماتا ہے کہ ہم پھونکتے ہیں انبیاء کے اندر اور پھر ان کو ایک نئی روحانی زندگی عطا کرتے ہیں، اپنی روح سے پھونکتے ہیں. اور ان کا نبیوں کا تصور یہ ہے کہ شیطان نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت ایوب کے نتنوں میں پھونک ماری اور آپ کا بدن دھڑک اٹھا اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے پھوڑے جو ڈونگوں کی دم کی طرح بڑے تھے نکل آئے اور جسم میں سخت کھجلی شروع ہو گئی. پہلے آپ نے ناخنوں سے کھجلانا شروع کیا حتیٰ کہ وہ گر گئے، پھر ڈانٹ لے کر کھجلایا کرتے یہاں تک کہ وہ تھک گئے، پھر ٹھیکریوں اور سخت پتھروں کو استعمال کرتے رہے مگر کھجلی میں کمی نہ آئی، حتیٰ کہ آپ کا تمام بدن ڈٹ گیا اور بدبودار ہو گیا، جس کی وجہ سے گاؤں والوں نے آپ کو نکال باہر کیا اور ایک روڑی پر پھینک دیا. ترجمہ انہیں کا بنا ہے اس لیے میں لفظ روڑی پڑھ رہا ہوں. حضرت ہاتھ کے ڈھیر پر ولادت کے ایک ڈھیر پر نعوذ باللہ شہر والوں نے بستی والوں نے حضرت ایوب کو باہر نکال کے پھینک دیا اور ایک شرط بنا دی اور سوائے آپ کی بیوی رحمت بنت افراہیم کے سب نے آپ سے قطع تعلق رکھا ہے. جن کی نمودوں میں یہ تصورات جو اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء پر ایسے گندے حملے کرنے سے باز نہیں آتے، وہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسا حملہ کرتے ہیں تو وہ ثابت کی بات نہیں. لیکن اس میں ایک اطمینان کا طریقہ دیکھتا ہوں اور میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جماعت احمدیہ کے لیے ایک حمل اور اطمینان کا طریقہ ہے. وہ اس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد تک تمام دنیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے حملے کیا کرتی ہے. ایک پہلوان تھا قادیان سے، حضرت محمد مصطفیٰ کی عشق میں دیوانہ تھا، اس نے شدت سے آپ کی طرف سے دفاع کیا اور ایسے سخت حملے کیے دشمنوں پر کہ ہر دشمن کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی اور وہ تھی جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ پر چلا کرتے تھے وہ مسیح موعود نے اپنے سینے پر لے لی. اور اس وقت سے آج تک تمام دشمنان اسلام خاموش ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور سب کی توجہ گندے حملوں کے لیے ہمارے آقا حضرت مسیح موعود کے غلام کی طرف ہوتی ہے. یہ شان ہے جماعت احمدیہ کی قربانی، یہ عظمت ہے ہمارے دعوت کی سچائی. اور ان حملوں میں بھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر رحمت اور جلوس کے گلدستے دیکھتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں کہ جب صدیوں کی تاریخیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہے ہیں، وہ تیر جو ہمارے آقا و مولا سید غوث اعظم کی ذات کی طرف چلائے جاتے تھے، وہ گند جو آپ پر اچھالا جاتا تھا، خدا کی قسم خدا کی تقدیر ان چیزوں کو پھولوں اور رحمتوں اور درود اور صلات میں تبدیل فرما دیا کرتا. جتنی مالیاں خدا کے نام پر آپ کو دی گئی اس سے لاکھوں کروڑوں گنا آسمان آپ پر رحمتیں بھیجتا. بس مبارک ہو تمہیں جو اس مجاہد اعظم کی غلامی کا دم بھرتے ہو، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے سارے حملوں کو اپنی چھاتی پر لے لیا اور کوئی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ آپ کی ذات پر کیا گزرتی. جہاں تک زر قادروں کا تعلق ہے، جہاں تک اس بیماری کا اس تعبیر کا تعلق ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو زر چادروں میں لپٹے ہوئے آسمان سے نازل ہوتے دیکھا. اس کے متعلق دو فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے. دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اس کشف کی یا پیشگوئی کی ایک تعبیر کی جائے اور یا اسے ظاہر پہ معمول کیا جائے. اور اگر ظاہر پہ معمول کیا جائے تو پھر اس آنے والے نبی کی کیا شکل بنے گی، اس کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ہو سکتا ہے. اور اگر ظاہر پر
معمول نہ کیا جائے بلکہ اس میں ایک عارفانہ پیغام ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. پھر امت محمدیہ کے بزرگ پہلے سے لکھ چکے ہیں کہ وَالسُّفْرَةُ مِنَ الثِّيَابِ كُلُّهَا مَرَضٌ وَغُفْرٌ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ الَّذِي يُنْسَبُ ذَلِكَ الثَّوْبُ إِلَيْهِ تَعْبِيرُ الْأَنَامِ جزء اول صفحہ 96. اگر خواب میں یا نظارے میں کسی کو زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھو گے تو اس سے مراد بیماری ہے. اور جہاں تک اس پیغام کے عرفان کا تعلق ہے اس کے سوا اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو ظاہر پرست ہیں اگر انہوں نے ضرور ظاہر پر محمول کرنا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو آنے والے مسیح کو واقعی جوگیوں کی طرح زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھنا ہے تو ان کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فتویٰ سن لیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی طرف سے روایت ہے، اخبرہ قال راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معطرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ایک شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا، ایک کپڑے میں بھی نہیں، یہاں کپڑے ہیں، زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر دن ایسا نہیں کرنا، یہ کفار کا لباس ہے. مجھے تو وہی محاورہ لگتا ہے کہ جیسے روح ویسے فرشتے. ہماری روحوں کو تو کفار کا مسیح قبول نہیں، ہماری روحوں کو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح قبول ہے. اور امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ زرد کپڑوں میں تم نے نہیں پھرنا کیونکہ یہ کفار کا لباس ہے. بس اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح چاہتے ہو تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آنے والے مسیح کا تصور صاف اور پاک ہو. اور جیسا کہ علم رویا کے اصول سے ثابت ہے، آنے والے مسیح کے متعلق یہ یقین کرو کہ اس نے ایک تعبیر طلب پیغام اس پہ جوڑے. اور زرد کپڑوں سے مراد سوائے بیماری کی اور کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن اگر تمہیں اقرار کرنا ہے اور ظاہری طور پر زرد کپڑوں میں دیکھنا ہے تو پھر تمہیں تمہارا مسیح مبارک ہو. اور ہمیں وہی مسیح منظور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہے اور سر منہ بھی اس کی زندگی کا ایک ادنا سا زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بات نہیں ہے. آج کے خطبے کے لیے جلسے کی مناسبت سے میں نے مختصراً یہی دو اعتراض چن رکھے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بعد میں جاری رہے گا. اور جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے، آج کے خطبے کی جو یہ اعتراض چنے ہوئے تھے، جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے موضوع پر متعدد اعتراض اٹھائے گئے ہیں اور حیرت انگیز تلبیس سے کام لیا گیا ہے اور وہ ایک خطبے میں جواب دیا جا ہی نہیں سکتا. اس لیے اس جلسے کی آخری تقریر کے لیے میں نے خاتم النبیین کا موضوع چنا ہے، مگر اس کا ہر پہلو نہیں ہے، بلکہ صرف وہ پہلو لیے ہیں جن پر اس رسالے میں اعتراضات اٹھائے ہیں. اور وہ بھی اتنے منتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کہ وقت کے اندر میں ختم کر سکوں، ورنہ وہ مواد بہت زیادہ ہے. اب آگے پر میں آج کے جلسے سے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. اس نے آج ہمیں اس تاریخی جلسے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی جو انترنگ شروع ہونے والا ہے. اگرچہ اس کو ہم نے مرکزی جلسہ تسلیم نہیں کیا، کیونکہ مرکزی جلسہ تو ربا ہی میں ہونا ہے، ربا ہی ہوگا انشاءاللہ. اگر ایک سال ہمیں معلوم کر دیا جائے جلسے سے تو کوئی حرج نہیں، ہم انتظار کریں.
اور مرکزی جلسہ انشاءاللہ تعالی رباگی میں ہوگا، چونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس لیے میں نے یہ اعلان کروایا کہ اس کا نام ہم مرکزی جلسہ نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فرق یہ عطا فرما دیا کہ ایک اور اہم اجتماع جماعت احمدیہ کا جو مرکزی نوعیت رکھتا ہے مجلس مشاورت، حکومت مجبور ہو گئی کہ مجلس مشاورت کو وہاں منعقد کرنے کی اجازت دے اور جماعت احمدیہ کا یہ حق تسلیم کرے کہ ہم دوسرے پاکستانی شہریوں کی طرح اس بات پر آزاد ہیں کہ اپنے مذہبی تہوار، اپنے مذہبی جلسے اور اجتماعات اپنے مرکز میں منعقد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کے تعصب کا تعلق ہے، باوجود یہ کہنے کے کہ یہ مرکزی جلسہ نہیں ہے، بہت دور دور سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر اور خرچ برداشت کر کے جماعت احمدیہ کے عاشق اور دیوانے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوع کا ایک ایسا جلسہ ہے اور ایک ایسی تاریخ بن رہی ہے جو دہرائی نہیں جائے گی۔ یہ صورتیں جو آج آپ اس جلسے میں دیکھ رہے ہیں یہ پھر بار بار آپ کو نظر نہیں آئیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جلسے میں آپ وہاں آئیں گے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے، لیکن ان نظاروں سے محظوظ ہوں، لطف اٹھائیں، ایک بات نہ بھولیں کہ جب آپ ان نظاروں سے محظوظ ہو رہے ہوں تو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑے درد دل سے دعائیں کریں، بڑے دکھ میں مبتلا ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، ہجر کے لیے دن ایک لمبی رات میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر ایسے ایسے غریب لوگ جنہوں نے اپنا گاؤں بھی نہیں چھوڑا تھا کبھی، سوائے اتفاقی کسی مجبوری کے وہ شہر سے بھی اپنے باہر نہیں جایا کرتے تھے، وہ بہت سے خرچ اٹھا کر، بہت سی تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کے آرام کا بھی پوری طرح خیال رکھیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت احساس ہے، اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ہر قسم کے آرام کے لیے کوشش کریں خدا کی خاطر، اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھ میں گرا کریں، کیونکہ آج یہ احمدیت کی صداقت کا نشان بن کر آئیں، اور دعائیں کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں رہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ برکتوں سے اپنے دامن بھر کر واپس لوٹیں، اتنی برکتیں واپس لے کے لوٹیں کہ ان کے گھر برکتوں سے بھر جائیں اور پھر بھی وہ سمیٹ نہ جائیں، ان کی ان کو نسل بعد نسل یہ رحمت اور برکتیں نصیب ہوتی رہیں۔ بس یہ جلسے کے ایام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی گیت گاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، درود بکثرت بھیجتے ہوئے، اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے گزاریں جس طرح ان خطرناک ایام میں بھی، ابتلا کے ایام میں بھی اس کی رحمتوں نے ہمیں بھلایا نہیں، ہم سے بے وفائی نہیں کی، اور یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہوگا۔ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ اس رحیم و کریم، اس مہربان خدا سے کبھی بے وفائی نہ کریں۔ جمعے میں بھی خاص طور پہ یہ دعائیں کریں، بعد میں بھی کریں، اور اس درسے کے دوران بھی کرتے رہیں۔ اب میں سن کے ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا حق دینا چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ کیونکہ جمعے میں کچھ دیر
है, इसलिए हम अगले जलसे का वक्त भी कुछ ताखीर में भी कुछ ताखीर डाल देते हैं। क्या इंतजामिया 4:45 तक तैयार हो जाएगी अगले जलसे के लिए? कुर्सियाँ वाला बैठकर जल्दी करेंगे 4:45 तक। तो इंशाअल्लाह ताला 4:45 बजे हम यहाँ अगले इज्तिमा के लिए इकट्ठे होंगे। इबादल्लाह रहमतुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून اذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.